बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे, एक तो लीगी रहनुमा जावेद लतीफ़ फिर फंस गए, दूसरा एहसन इकबाल की ज़बान दराज़ी लंडे के रस्तों की, ये आप खुद ही इस वीडियो में देखेंगे। और जावेद लतीफ़ साहब जो फंसे वो भी आप इस वीडियो में, मैं बाकायदा वीडियो चलाऊंगा, वो आप खुद ही देख लीजिएगा कि कैसे फंसे हैं। और तीसरा, सनम जावेद की आज अदालत में पेशी। सबसे पहले बात करते हैं, सनम जावेद की आज अदालत में पेशी हुई। उन्होंने इमरान खान की तस्वीर वाली टी शर्ट पहनी हुई आई और विक्ट्री का निशान बनाया। सलाम इन ख़वातीन को जो इस जबर के दौर में भी डट के खड़ी हैं और पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। एक तरफ पूरी रियासती मशीनरी के साथ जोर लगाया जा रहा है कि इन लोगों को किसी ना किसी तरीके से पीछे हटा दिया जाए, किसी ना किसी तरीके से ये लोग गुमनामी की ज़िंदगी में चले जाएं। ये मिडिल क्लास ये कैसे आ गई मैदान में, सियासी मैदान में। असल में ये जो शरीफ फैमिली है, ये जो पीडीएम का टोला है, ये हमेशा लीड क्लास की सियासत करती रही। और अब जो कि इमरान खान ने मिडिल क्लास के लोगों को इस पर मुतरक किया। और मिडिल क्लास, आप याद रखें कि किसी भी मुल्क की रीढ़ की हड्डी होती है, और मिडिल क्लास के लोगों में ये शऊर आया कि हमें भी सियासत में हिस्सा लेना चाहिए। ये कि हमें बेचते चले जा रहे हैं। 70 साल गुजर गए, कभी ये उसको बुरा कहते थे, फिर उसको बुरा, फिर इकट्ठे बैठ जाते। तो ये सारा मामला जब होता रहा, तो अब मिडिल क्लास जब खड़ी हुई, तो आप देख लें कि मिडिल क्लास के साथ कैसा जुल्म ये जमातें करवा रही हैं। और निगरान हुकूमत इसमें मुकम्मल तौर पर इस टाइम सहूलतकारी कर रही है। और आप देखें कि हर हवाले से जुल्म। और जमशेद दस्ती के बारे में कुछ लिफाफा साफ़ी कह रहे हैं कि जनाब ये एक ड्रामा है। भाई बात ये है, अगर कोई इतना बेशर्म नहीं हो सकता कि कोई अपनी बीवी या अपनी बहन या अपनी वालदा के बारे में ऐसी बात करेगा कि उनके साथ ये सलूक किया गया है। कोई बेशर्मों, कोई हया कर लो। आप किस लेवल पे चले गए हैं? ये हड्डी आपको कब तक मिलेगी? आप अपने रब के पास भी जाना और जवाब भी देना है। क्या आप इसी तरह आपके साथ होगा तो लोग जब कहेंगे कि आपकी माओ बहनों के साथ ये जो हुआ है वो ड्रामा है। यार, माएँ बहनें सबकी साझी होती हैं। कुछ तो खुदा का खौफ करे, कुछ तो इखलाकियात कोई रखे। आप तो उस लेवल से भी नीचे चले गए हैं जो कभी कफार में भी नहीं होता था। तो आप तो उस लेवल पे चले गए हैं, अपने ज़ाती मफादात की खातर हर चीज़ को आप जो लोग हैं वो ड्रामा करार दे रहे हैं। इतनी जुल्म और फसाइयत, सरेआम वीडियोज़ हैं, सब कुछ मौजूद है। इस टाइम चल रहा है जो कैसे ख़वातीन गिरफ्तार की जाती रही, कैसे ख़वातीन को घसीटा गया, ये सारा कुछ हमारे सामने है। फिर भी आप लोग, इधर से बंदा जमानत पर रहा होता है, इधर से 3 MPO के तहत फिर गिरफ्तार कर दिया जाता है। क्या ये भी ड्रामा है? कितना का आप लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करेंगे? चंद एक मुट्ठी भर लोग रह गए हैं जो इन लोगों के तलवे चाटते हैं। ये तलवे चाटने वाले लोग जब तक हैं, यकीन करें, जब तक कौम इनका बाइकाट नहीं करेगी, इनको देखेगी नहीं, यकीन करें ये लोग ऐसे ही करते रहेंगे। इनको ज़ीरो करे कौम, ताकि इनको पता चले कि माएँ बहनें साझी होती हैं। और दूसरी जानिब आप देखें कि उमर डार की बेटी आ गई हैं, उन्होंने कहा मेरे वालिद नहीं, हम मुकाबला करेंगे। तो देखें, आप एक को आप पकड़ते हैं तो दूसरा खड़ा हो जाता है। ये अब सिलसिला चल निकला है। आप कुछ भी कर लें, इसे रोक नहीं पाएंगे। उसकी वजह है, आज एक बंदा नहीं है तो दूसरा बंदा खड़ा हो जाता है, उसे पकड़ लेते हैं, उसके बाद तीसरा खड़ा हो जाता है। ये एक सिलसिला चल निकला है, ये नहीं रुकने वाला। या तो आपको इंतखाबात से फरार होना पड़ेगा, वरना इमरान खान तो अभी तक बाइकाट करने के लिए तैयार नहीं। इतना जुल्म और इतना जबर होने के बावजूद इमरान खान का कहना है कि मैं आखिरी गेंद तक लड़ूंगा, और वो आखिरी गेंद तक लड़ेंगे। आपका कप्तान लड़ेगा, क्योंकि क्रिकेट की हिस्ट्री में भी इमरान खान ने कभी अपनी शिकस्त तस्लीम नहीं की थी। आखिरी बॉल तक कोशिश करते थे, आखिरी गेंद तक लड़ते थे। और यही वजह है, यही वजह से अल्लाह ताला उनको कामयाबियाँ अता कर रहा है और अवाम के दिल में मोहब्बत पैदा कर रहा है उनके लिए। और दूसरी जानिब आप देखें कि इलेक्शन कमीशन कैसी कैसी अजीबोगरीब मंतक़े पेश करता है। कहता है जी इंतखाबी हलकों में सर्वे वोटर्स पर असरअंदाज होने के मुतरादिफ है, टीवी पर दिखाने पर पाबंदी लगाएं। इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन पैमरा को खत।
اب یہ دیکھیں کہ یہ وہ الیکشن کمیشن ہے جو ان کو باقاعدہ آروز جو ہیں وہ تصدیق شدہ کاپیاں نہیں دے رہے تاکہ آگے چیلنج نہ کر سکے، کیونکہ 3 دن تو ٹوٹل ہے، 3 جنوری تک یہ معاملات ہیں، اور ان کی یہ پوری کوشش ہے کہ جتنے زیادہ سے زیادہ لوگ ہیں تحریک انصاف کے وہ جا ہی نہ سکیں، اور کورٹس کے باہر پولیس کھڑی ہے، جو بھی جاتا ہے اسے پکڑ لیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک ظلم اور فسطائیت ہے تاکہ الیکشن میں کوئی نہ آئے، الیکشن میں ان کے مقابلے میں کوئی نہ آ سکے پی ڈی ایم کی جماعتوں کے۔ تو یہ کرنے سے کیا ہوگا کہ آپ حکومت کر پائیں گے؟ یاد رکھیں جب عوامی حمایت نہیں ہوگی تو آپ حکومت نہیں کر پائیں گے۔ آپ نے 16 ماہ کر کے دیکھ لیا ہے، آپ نے اس ملک کا ستیہ ناش کر دیا ہے، کون سی چیز کا روئیں۔ اب الیکشن کے دن قریب آ رہے ہیں، لوڈ شیڈنگ عروج پر ہے، آج ایک گھنٹے بعد لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ کیا یہ ملک کی حالت کر دی ہے؟ اور ہمیں تو یہ بتایا جاتا ہے ملک تو بہترین ترقی کر رہا ہے، کاروبار بہت ہے۔ یہ خاک ہے کاروبار؟ یہ چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ کیا یہ لاہور میں آج کیا ایسا نہیں ہو رہا؟ 1 گھنٹے کے بعد 1 گھنٹہ لائٹ جا رہی ہے، کوئی پتہ نہیں ہے۔ سردیوں کے دن ہے جس میں بجلی کا استعمال ہی بہت کم ہوتا ہے، اس پر بھی لوڈ شیڈنگ، کیونکہ بجلی کے ریٹ اتنے بڑھا دیے گئے ہیں کہ ان کو معلوم ہے کہ لوگوں کو سردیوں میں 6,000 ہزار 8,000 ہزار 10,000 ہزار بل آ رہا ہے، تو گرمیوں میں کیا حالت ہوگی جب پنکھے بھی لگیں گے، لوگوں کے ایئر کنڈیشن بھی لگیں گے یا ایئر کولر لگیں گے۔ تو یہ معاملات ہیں، انہوں نے ملک کا ستیہ ناش کر دیا ہے، یہ پتھر کے دور میں لے کر جانا چاہتے ہیں، اور اب یہ نارکی چاہتے ہیں جس طرح کی ظلم اور فسطائیت کر رہے ہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں، لیگی رہنما جاوید لطیف عوام میں جا کر پھنس گئے۔ نوجوان نے ختم نبوت پر ڈاکے کے حوالے سے سوالات کیے اور ان سے ان کا منشور پوچھا تو ان کے چمپو چماٹ آ گئے اور انہوں نے نوجوان کو وہاں سے ہٹا دیا، اسے کہا آپ باہر چلے جائیں۔ آپ یہ ویڈیو دیکھیں ان کی۔ حکمران آئے خود چل کے آ گئے ہیں۔ ہاں سوال جی سر جی سر جی تو میں کہنا نہیں، ختم نبوت ڈاکہ ماریا، کس وجوہات ماریا؟ 12,000 شیل مارے فیض آباد، کس وجوہات؟ غازی ممتاز حسین رحمۃ اللہ علیہ کو پھانسی دی تھی، کس وجوہات سے دی تھی وہ دسو ذرا، اور ریکارڈنگ کرو جی۔ بھائی جان کھلویو، سلام پہلے عوام بعد تے نالے جناب تہاڈا منشور کی ہے، تہاڈی پارٹی دا منشور کی ہے میں دس سکدے جی؟ کھلویا یار، نہیں تیرا نہیں سوال او کیوں نہیں، کہڑا نہیں بندا؟ نہیں جناب جی ساڈے حلقے دے نے، ساڈے حلقے دے نے، حلقے بعد او بھاجی گل سنو، بلال صاحب گل تے سنو، میں جاننا تینوں، میں گل تے سنو، جدوں تو ووٹ نہیں سلام پہلے کہ دیکھیے آپ نے ویڈیو، یہ ان کی حالت ہو چکی ہے، ان سے سوالات کرتے ہیں، یہ بندے کو وہاں ٹکنے نہیں دیتے۔ او بھائی آپ کیسے عوامی نمائندے ہیں، آپ سے کوئی سوال نہ کرے؟ بھائی سوالات تو ہوں گے، جب آپ عوام کے ووٹوں سے آتے ہیں تو پھر آپ کو عوام کو جواب دینا چاہیے۔ یہی تو وہ بادشاہت ہے یہ جو کرنا چاہتے ہیں، اسی لیے تو یہ چاہتے ہیں کہ عوام پوچھے نہ، اور یہی جو وہ شعور ہے جو عوام کو عمران خان نے دیا۔ میں نے بھی یہ بات کہی، عمران خان صاحب بہت دیر سے یہ بات کہتے آ رہے ہیں کہ شعور کا جن بوتل سے باہر نکل چکا ہے، یہ بوتل میں واپس نہیں جا سکتا۔ اور دوسرا، آپ احسن اقبال کی زبان درازی دیکھیں، وہ کہتے ہیں عمران خان کی محبت میں کچھ جج جرنیل مبتلا ہوئے اور ان کی بیگمات بھی مبتلا ہوئی۔ لنڈے کے رستو کو اپنی زبان دیکھیں اور کہتے ہیں جی جناب زبان درازی تحریک انصاف والے کرتے ہیں، عمران خان نے یہ لوگوں کو یہ باتیں ایسے کرنی سکھائی، اور یہ جو خود غلیظ زبان استعمال کرتے ہیں آپ یہ ویڈیو میں دیکھیں۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ پی ٹی آئی کامیاب ہوئے گی تو وہ اس ملک دے اندر انتشار اور فساد پھیلائے گی، وہ فوج نال بھی لڑائی کرے گی، عدلیہ نال بھی لڑائی کرے گی، اپوزیشن نال بھی لڑائی کرے گی۔ یہ ملک مزید لڑائیاں دا متحمل نہیں ہو سکتا۔ چند اس ویلے دے جج اور جرنیل جو دے عشق دے اندر مبتلا ہو گئے، پتہ نہیں وہ دے عشق دے اندر مبتلا ہوئے یا انہاں دیاں بیگمات اور بچے دے عشق وچ مبتلا ہوئے اور انہاں دی مت ماری گئی۔ یہ دیکھا آپ نے ویڈیو میں یہ کیسی زبان استعمال کر رہے ہیں
یہ سارا کچھ یہ خود کرتے رہے ہیں اور پراپیگنڈا کیا کرتے رہے کہ عمران خان نے لوگوں کو یہ دست دیا. یہ ان کی حالت ہے، یہ لنڈے کے رستوں کی. اور یہ ان کی تمام لوگوں کی ان کی آپ پیچھے ہسٹری نکالیں. محترمہ بے نظیر بھٹو کے بارے میں یہ کیا کہتے تھے، یہ کبھی کسی کے بارے میں کچھ کہتے ہیں، کبھی انگریزوں کے کتے نہلانے والی، کبھی ذوالفقار علی بھٹو کو غدار کہتے تھے، کبھی یہ کچھ کہتے تھے. یعنی کہ انہوں نے ہر قسم کا غلیظ پراپیگنڈا اپنے مخالف کے خلاف کیا، بلکہ یہاں تک کہ انہوں نے مخالفین کے گھر تک اجاڑ دیے. انہوں نے جو اب میں کیا بات کروں میاں شہباز شریف صاحب کی، کہ انہوں نے شادیاں کیسے کی، کہ وہ آپ کے سامنے ایک پولیس آفیسر کی مثال ہے کہ اس کی بیوی کو طلاق دیا. یعنی کہ ہر حد تک یہ گرے ہیں، لیکن پھر کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ عمران خان نے کیا. اپنے کرتوت ان کے یہ ہیں، اور خود ان کی لیڈرشپ ساری کہتی ہے فلاں کی ویڈیو بھی ہمارے پاس ہے، فلاں کی ویڈیو بھی ہمارے پاس ہے. تو کہتے ہیں یہ سارا کچھ عمران خان نے لوگوں کو کہا ہے کہ یہ گالم گلوچ کریں. ساری گالم گلوچ انہی کی شروعات ہے سیاست میں، اور انہوں نے یہ گندا کھیل کھیلا. انہوں نے ہی چھانگا مانگا کی سیاست شروع کی، اس کے بعد بیر بکریوں کی طرح لوگوں کو خریدا. انہوں نے ہی زرد صحافت شروع کی، صحافیوں کو خریدنا شروع کیا. جن کے پاس ٹوٹی ہوئی سائیکلیں بھی نہیں تھی ان کے پاس پھر بھی گاڑیاں تک آ گئی، بنگلے تک آ گئے. یہ سارا کچھ انہوں نے کیا. یہی لوگ اب سوالات کرتے ہیں ان سے کہ آپ کے پاس کہاں سے آیا. یہی آپ کسی ایسے صحافی سے سوال کر کے دیکھ لیں، وہ آپ کی گردن پکڑے گا، وہ کہے گا مجھ سے سوال کرنے والے ہوتے کون ہو. مقصد یہ ہے کہ جب آپ اپنے مفادات کی خاطر ملک کے مفادات کو پیچھے رکھیں گے تو پھر سوالات اٹھیں گے. تو یاد رکھیں، جس طرح شیرنی صنم جاوید نے عدالت میں انٹری کے وقت اپنے حوصلے کو بلند رکھا، اسی طرح آپ لوگوں کو بھی 8 فروری تک انتظار کرنا ہوگا. اور یہ ظلم اور جبر بڑھے گا، یہ آپ پر پوری کوشش کریں گے، لیکن آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ اپنا ووٹ جو ہے وہ لازمی ڈالیں. میں ہر ویڈیو میں یہ کہتا ہوں کہ جب آپ اپنا ووٹ کاسٹ کریں گے تو پھر ان کے پاس کچھ چارہ نہیں رہ جائے گا اور جیت آپ کی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. اور یہ نشان عبرت بنتے چلے جا رہے ہیں. آپ نے جاوید لطیف صاحب کو دیکھ لیا، یہ جیسے ہی عوام میں جائیں گے ان کے ساتھ یہی سلوک ہوگا. یہ عمران خان کو کہتے تھے ہیلمٹ پہن کر جائیں، یقین کریں یہ عوام میں ہیلمٹ پہن کر بھی جائیں تو ان کے ساتھ بہت برا سلوک ہوگا اگر یہ سیکورٹی حصار سے باہر ہوں گے تو. کیونکہ عوام کی جو حالت کر دی ہے، میں آپ کو پہلے لوڈ شیڈنگ کا بتا چکا ہوں. گیس جو ہے وہ سوئی گیس جو ہے وہ اتنی مہنگی اور آ بھی نہیں رہی، اور بل لوگوں کو 200 آتا تھا وہ 2,000 آ رہا ہے. یہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے. اس لیے عوام جو ہے وہ اس پر کسی قسم کا سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں. اور دوسری طرف اڈیالہ جیل میں بیٹھے عمران خان جو ہیں پرسکون ہیں، ان کو پتہ ہے جیت ہماری ہو چکی ہے، صرف اعلان ہونا باقی ہے. اور وہ 8 فروری کی رات آپ انشاءاللہ تعالیٰ اعلان دیکھیں گے کہ عوام جیت گئی، یہ مافیا ہار گیا. اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.